سال کا بچہ ہو, پانی پلانے کے لیے لوگ آتے ہیں اور کوئی پانی پہنچنے نہیں دیتا. کوئی بات ہے؟ عقل کی بات کرو. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ, یہ اس طرح کے قصے, اس سے ان کی, اور پھر کہتے کیا ہیں, شہزادہ گلگوں کبا. وہ کائنات کا امام حسین کا نانا, یہ تو بادشاہتوں اور شہزادگیوں کو مٹانے کے لیے آیا تھا, تم نے محمد کے نواسے کا نام ہی شہزادہ رکھ دیا ہے. کتنے تعجب کی بات ہے. دماغ کے اندر کس طرح کی شہنشاہی کی بو پڑی ہوئی ہے. اور جب رسول کے بیٹے کا نام لیتے ہیں تو اس کے لیے بھی وہی لقب استعمال کرتے ہیں کہ جو القاب ان جابروں کے تھے جن کی جابریت اور قہاریت اور فرعونیت کو مٹانے کے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. قصہ کیا ہے؟ تو آؤ, آج حقیقی بات یہ ہے کہ لوگوں کو واقعہ کربلا کی حقیقت کا بھی علم نہیں ہے, اور سنیوں کا بھی معلوم نہیں. بیڑا غرق سنیوں کا بھی ہو گیا ہے, اس لیے کہ سنی بھی وہی قصے اور کہانیاں بیان کرتے ہیں جو کہ شیعہ میتھالوجی نے لوگوں کے ذہنوں میں جس کا جال اور تانا اور بانا بنا ہوا ہے. اچھے خاصے مولوی, اچھے خاص واعظ, اچھے خاصے خطیب شہادت حسین کا تذکرہ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کے شیعہ ذاکر اپنی مجلسوں میں کرتے ہیں. حق بات کہتے ہوئے زبانوں میں لڑکھڑاہٹ اور دماغوں میں ہچکچاہٹ پیدا ہوتی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے جو دین عطا کیا اس میں نہ کسی کی روح نہ رعایت, نہ کسی کے لیے مداہنت نہ منافقت. کہا فاصدع بما تؤمر وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اعرض عن المشرکین. اے میرے محبوب, تیرا کام یہ ہے کہ جو حق ہو اس کو کھول کھول کر بیان کر. یہ نہ دیکھ کہ لوگوں کی پیشانیوں پہ مسکراہٹ آتی ہے کہ سلوٹیں پڑتی ہیں. قرآن نے ہم کو یہ نہیں بتلایا کہ تم بھی قصے اور کہانیاں بیان کرنا شروع کر دو. اچھے اچھے لوگ قصہ گو بن گئے ہیں. حقیقی بات یہ ہے کہ 10 محرم کو جو واقعہ رونما ہوا ہے, اس کا آغاز سن 60 ہجری کو ذی الحجہ کے ابتدائی ایام میں ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی ہے. وہ امیر معاویہ جس کی بیعت خود حسین نے کر رکھی تھی. سنا ذرا بات, آج انشاءاللہ مسئلہ سمجھا کے جاؤں گا. وہ معاویہ جس کی بیعت خود حسین نے کی ہوئی تھی, حسین نے بھی کی تھی, جس کی بیعت اس کے بھاڑے بھائی حضرت حسن نے بھی کی ہوئی تھی, وہ معاویہ فوت ہوئے. اور ذاکر, واعظ اور ہمارے ان پڑھ مولوی بھی حضرت معاویہ کا نام لیتے ہوئے ہچکچاتے ہیں, ان پر دشنام دیتے ہیں. ان سے جا کے پوچھو کہ جاؤ, ہم تو ثابت کر رہے ہیں صدیق و فاروق و عثمان کی خلافت کو, لیکن اگر تم ہم سے پوچھتے ہو تو ہم کو یہ بتلاؤ کہ مسئلہ صرف صدیق فاروق اور عثمان کا نہیں, بلکہ تمہارے 2 معصوم اماموں نے تو حضرت معاویہ کی امامت کو بھی مانا ہوا ہے, حضرت معاویہ کی خلافت کو بھی تسلیم کیا ہوا ہے. اور اگر معاویہ کی خلافت غلط تھی تو سن 40 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک 20 سال کے طویل عرصے میں حسین نے معاویہ کی خلافت کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ بتلاؤ. 20 سال معاویہ کی خلافت کو جناب حسین نے رضی اللہ تعالی عنہما قبول کیے رکھا, ایک لفظ زبان سے نہیں کہا. اور حوالہ سنیوں کی کتاب کا نہیں, حوالہ شیعہ کتاب رجال کشی کا, کربلا کے اندر شیعوں نے کتاب چھپوائی ہے, 3 صدی ہجری, آج سے 1200 سال پہلے کا مصنف ہے. اور دوسری کتاب حیات القلوب ملا باقر مجلسی ایرانی کی,
جو ایران کے شیعہ پرست نے چھاپی، اس کا حوالہ ہے۔ دونوں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کی تو شرائط طے ہوئی، اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین کی شرائط کو تسلیم کیا، حضرت حسن کی شرائط کو تسلیم کیا۔ جب شرائط تسلیم ہو گئی، حضرت حسن نے، علی کے بیٹے نے، خلافت سے دستبردار ہو کر اس مسجد کے اندر، جس مسجد کو ان کے بابا حضرت علی نے بنوایا تھا، اس مسجد کے اندر اپنے باپ حضرت علی کا منبر رکھوایا اور اس پر حضرت امیر معاویہ کو بٹھایا، خود نیچے بیٹھے، معاویہ کو اوپر بٹھایا، کہا کائنات کے لوگوں سن لو، آج رسول کا نواسا علی کا بیٹا خلافت سے دستبردار ہو کر اپنا خلیفہ امیر معاویہ کو مان رہا ہے۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ جاؤ، یہ تمہاری دونوں کتابوں کا حوالہ۔ خود اکیلے نہیں آئے، حسین کو ساتھ لے کے آئے، حسین کو ساتھ لے کے آئے۔ اپنی فوجوں کا کمانڈر قیس ابن سعد ابن عبادہ وہ بھی ساتھ ہے۔ کہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا امام ہے۔ پھر حسین کی طرف دیکھا، اس حسین کی طرف جن کا نام نامی اس میں گرامی لے کر تم صدیق و فاروق پہ کیچڑ اچھالتے ہو، اس حسین کی طرف دیکھا، کہا کم وبائے حسین اٹھو، میں نے معاویہ کی امامت کو مانا ہے، تم بھی معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اس کو اپنا امام مانو۔ حضرت حسین اٹھے، حسن کے بعد حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی، پھر اپنے کمانڈر ان چیف کو حکم دیا، اٹھو معاویہ کی بیعت کرو۔ یہ فوجی آدمی تھا، اور فوجیوں کا دماغ ذرا تھوڑا سا بولو موٹا ہی ہوندا ہے۔ انہاں دا بسترا چوک کے ہی سٹو تے انہاں نوں سمجھ آوندی ہے، اپنے آپ جان نوں تیار نہیں ہوندے۔ کہا، اور آج اسمبلی کے اندر اسلام کا نام لے کر وہ بل پیش کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ضیاء الحق اگر اسلام کے خلاف بھی بات کرے تو اس کو دنیا کی کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اسلام ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا اسلام کیا تھا؟ وہ جس کا اظہار صدیق اکبر نے کیا تھا، اذا قمت واستقمت فاعینونی واذا وجدت فقومونی۔ لوگوں، قرآن و سنت کے مطابق بات کروں تو میری مدد کرنا، قرآن و سنت کے خلاف ہٹ جاؤں تو مجھ کو پکڑ کر میرے سر کو سیدھا کر دینا۔ یہ صدیق کہتا ہے، اور ضیاء الحق صدیق اکبر سے بھی بڑا ہو گیا ہے، معاذ اللہ۔ اور وہ مولوی غیرت سے آری جو اس کے باوجود اس بل کو تسلیم کرنے اور اس پر دستخط کرنے کے لیے تیار، کہا ہے کہ اس بل کو کسی شرعی عدالت میں بھی چیلنج نہیں کیا جا۔ سن لو، ساری کائنات تمہارے بل کو مان لے، خدا کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کو ماننے والے اہل حدیث اس بل کو نہیں مانیں گے اور قرآن و سنت کے خلاف کسی آواز کو گوارا نہیں کریں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز۔ تو بات میں کہہ رہا تھا، کہا اٹھو بیعت کرو۔ فوجی آدمی تھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اب کیا کروں؟ حضرت حسین کی طرف دیکھتا، تیری کتاب کا حوالہ میں کہا کرتا ہوں، انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ جاؤ، اگر کوئی شیعہ دوست کھڑا ہے
اسے کعبے کے رب کی قسم ہے، دنیا کے کسی ذاکر سے پوچھے، اگر کوئی ماں کا لال اس حوالے کو غلط ثابت کرے، لاہور میں بیٹھ کے کہتا ہوں، اپنی اس مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں، منہ مانگا انعام دوں گا، اور اگر حوالہ سچا یا اپنی کتاب کو آگ لگا دے یا اپنے باطل عقیدے کو آگ لگا دے، ایک بات کو مان، یا اپنا عقیدہ چھوڑ دے یا اپنی کتابوں کو چھوڑ دے۔ تیری کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ قیس ابن سعد ابن عبادہ نے حسین کی طرف دیکھا، کیا کروں، معاویہ کھڑا ہے سامنے جس کے خلاف جنگیں لڑتا رہا ہوں، آج اس کے ہاتھ میں کیسے بیعت کروں؟ حسین کی طرف دیکھا، حسین نے پلٹ کے جواب دیا، تیری کتاب کا حوالہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں۔ تمام اکابر جید علماء اہل حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، دعوت قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بھائی یہ آپ اپنی اندر کانفرنس کرنا چاہتے ہیں تو پھر باہر بند کروا دیتے ہیں، عجیب بات ہے، یہ سارے باہر نکلے بندے۔